کو لائق عبادت نہیں مانتے، الہ معبود ایک وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور یہی عہد اللہ نے ان سے لیا۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام، ان سے اس بات کا پکا وعدہ لیا۔ کس کس کا؟ ایک تو یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ بات میں متعدد مرتبہ بالخصوص طاق راتوں میں، یا یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں شب برات، شب قدر اور لیلۃ المعراج، اس میں یہ بات میں بالخصوص اس لیے کرتا ہوں کہ زیادہ نوجوان آئے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی کرتا ہوں کہ پانچوں نمازیں بھی پڑھو، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، زکاتیں بھی دو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، درود پاک کی کثرت بھی کرو، لیکن اپنے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا نہیں ہے تو کوئی عبادت تمہیں کام نہیں دے گی۔ والدین کا معاملہ اتنا حساس ہے، والدین کا ہر حکم ماننا ہے، صرف ایک نہیں ماننا۔ وہ کون سا؟ جو حکم اللہ رسول کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پہ اب اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، والدین کہیں نماز نہ پڑھ، یہ بات ان کی نہیں ماننی۔ والدین کہیں بتوں کی پوجا کرو، یہ بات ان کی نہیں ماننی۔ یعنی جو کام اللہ رسول کے ایسا حکم والدین دیں جو اللہ رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو، وہ نہیں ماننا۔ باقی ہر حکم والدین کا تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، بس شریعت سے نہ ٹکرائے۔ اگر شریعت سے ٹکراتا ہو تو شریعت کے خلاف حکم نہیں مانا جائے گا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمہارا والد بت پرست ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے بت خانے چھوڑ آؤ تو چھوڑنے نہیں جا سکتے۔ ہاں وہ کسی طریقے سے بت خانے چلا گیا تھا، وہ تمہیں کہتا ہے کہ مجھے گھر لے جاؤ تو تم گھر لا سکتے ہو، چھوڑنے نہیں جا سکتے۔ اب یہاں تک والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ والدین کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس موضوع پر کئی مرتبہ مستقل خطاب آپ سن چکے ہیں۔ اور آگے کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ فرمایا وَذِّ الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب اس بات کا وعدہ لیا تھا، اور آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کرنی ہے، کوئی بری بات نہیں کرنی، برا مشورہ نہیں دینا کسی کو۔ جب بھی بات کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان کو چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے۔ بری بات کرنے سے بہتر ہے آدمی چپ رہے۔ ہمارے یہاں محاورہ چلتا ہے، جب کوئی آدمی غلط بات کرتا ہے کہتا ہے مردہ بولے کفن پھاڑے، کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے کم از کم جب تمہاری زبان سے بات نکلے تو کوئی یہ تو نہ کہہ سکے کہ یہ بات بری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اچھا، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ادا کرو۔ آج کل ہمیں یہ جعلی ملنگوں نے بھی ہمارے مسلک کا بہت نقصان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں۔ بھی جب پڑھنی نہیں تو قائم کیسے ہو؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے اقیموا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو۔
یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے جانا، یہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم برابر ہے۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ بنتی ہے لیکن وہ نہیں دیتا، وہ اتنا ہی گناہگار ہے جتنا نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا زکوٰۃ نہ دینے والا۔ جس پر زکوٰۃ فرض تھی وہ نہیں دیتا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل والو، ہم نے تم سے یہ پکا وعدہ لیا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ یہ پکا وعدہ کیا تھا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون۔ تولیتم کا معنی ہے پچھلے پاؤں پلٹنا۔ اللہ فرمایا پھر تم میں سے اکثر پچھلے پاؤں پلٹ گئے، یعنی فرار ہو گئے، انحراف کر دیا اس وعدے سے، چند ایک کے سوا باقی ساری اس سے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم ہی تھے روح گردانی کرنے والے، اس سے پھرنے والے تم ہی تھے۔ یہ بات کن سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل والوں سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تم سے ایک اور بھی عہد لیا تھا، تم مجھ سے بھی پھر گئے۔ وہ کیا تھا؟ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے آپ سے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے پختہ وعدہ لیا۔ وہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، آپس میں لڑنا نہیں، اپنوں کا خون نہیں بہانا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے عزیز و اقارب کو ان سے لڑ کے ان کو اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے نکالنا نہیں۔ یہ پتہ کیا کرتے تھے؟ یہ لڑ پڑتے نا، جس سے یعنی دو شریکوں کی لڑائی ہو گئی، خاندان میں کسی سے لڑائی ہو گئی، تو دوسرا جو طاقتور تھا وہ اس کو مارتا بھی تھا، قتل بھی کر دیتا تھا، کم از کم یہ کرتا تھا کہ اس کو اس وطن سے نکال دیتا، نکل جا جہاں سے، اور اس کو نکلنا پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے، پختہ وعدہ، کہ ایک تو تم خون نہیں بہو گے، لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہیں بہو گے، ولا تخرجون، اور نہ تم ان کو نکالو گے، انفسکم من دیارکم، اپنوں کو اپنے وطن سے، ثم اقررتم، اور تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم وہی ہو جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، اب تقتلون انفسکم، اب تم وہی لوگ ہو کہ تم اپنوں کو قتل کر رہے ہو۔ وعدہ تو یہ کیا تھا کہ اپنوں کو قتل بھی نہیں کریں گے، ان کو وطن سے بھی نہیں نکالیں گے، اور بنی اسرائیل والوں اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہی ہو تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل بھی کر رہے ہو، فریقم منکم من دیارہم، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو وطن سے نکال رہا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے مدد کرتے ہو دشمنوں کی۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ تم دشمنوں کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف؟ یہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے مدینہ شریف میں مشرکوں کے بھی دو قبیلے تھے اور یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے، اور ان میں سے جو مشرکوں کے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ جو یہودیوں کے قبیلے تھے
ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ اب یہ ہوتا یہ جب مشرک اوس و خزرج آپس میں لڑتے تو یہ بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو جاتے، بنو نذیر خزرج کے ساتھ ہو جاتے، ان کے ساتھ مل کر لڑتے، یعنی لڑائی مشرکوں کی آپس میں ہوئی۔ یہ یہودی تو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، اہل کتاب تو یہی تھے، تو لیکن یہ کیا کرتے، ان کے بھی دو گروہ تھے، دو قبیلے تھے، دو بستیاں تھیں، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو جاتے اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ ہو جاتے اور لڑائی کرتے۔ اچھا، جب لڑائی ہو جاتی، قتل و غارت ہو جاتی، کچھ قتل ہو جاتے، کچھ قیدی ہو جاتے، اب ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ پیسے بھی دے دیتے کہ یہ لو پیسے اور اس کو چھوڑ دو، اور چھوڑنے کے لیے، قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے پیسے لے بھی لیتے، چھڑانے کے لیے پیسے دے بھی دیتے۔ تو اس بات کو اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ گناہ اور ظلم میں تم ان کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے ہیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، قیدی بن کے، اسیر بن کے تمہارے پاس آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو ان کو فدیہ دیتے ہو، پاک باز بن جاتے ہو، کہتے ہو یہ تورات میں لکھا ہے کہ فدیہ دینا بھی چاہیے، فدیہ لینا بھی چاہیے۔ فرمایا یہ تمہیں نظر آ گیا تورات میں کہ فدیہ دینا جائز ہے، لینا بھی جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تمہیں یہ نظر کیوں نہیں آیا تورات میں کہ ہم نے تم پر ان کو اپنے وطن سے نکالنا حرام کیا ہوا ہے؟ فدیہ تمہیں یاد آ گیا، فدیے والا صفحہ تو تورات کا تم نے کھول لیا، وہ صفحہ کیوں نہیں کھولا جہاں ہمارا تمہارے ساتھ یہ پختہ وعدہ ہے کہ ان کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا، تم نکال رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تمہیں کیا ہے کہ تم کتاب، آدھی کتاب کو مانتے ہو، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک واقعہ ہے، حکایت ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ایک آدمی نے کہا بھی نماز پڑھا کرو، اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بھئی کہاں لکھا ہے؟ اب اس نے قرآن کھولا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس نے دلیل دے دی، اس نے کہا بھی آگے بھی تو پڑھو نا، وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کہنے لگا لو جی سارے قرآن پر کوئی عمل کر سکتا ہے، اتنا میں کر رہا ہوں، آگے تم کر رہا ہو۔ یعنی ہر بندہ اپنی دلیل بنائے بیٹھا ہے، من گھڑتی، یعنی آدھی بات کاٹ کر اپنی دلیل بنا لی۔ اور یاد رکھو کتاب کا، حدیث کا آدھا حصہ کاٹ کر اپنی دلیل بنانا یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بات کو درمیان سے کاٹ کر جتنی دلیل بنتی تھی وہ کاٹ لی۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، میرے نبی کے غلاموں کا یہ طریقہ نہیں، یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ وہ جس پر ایمان لاتے تھے، انکار کس کا کرتے تھے؟ اسی تورات میں میرے نبی کی شانیں موجود تھی، لکھا ہوا تھا کہ میرے نبی پر ایمان لانا ہے، لکھا ہوا تھا محمد عربی تشریف لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان باتوں کو تم مانتے نہیں اور آدھی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دوسری وہ وجہ
کہ تمہیں کہا تھا کہ اپنے اپنوں کو اپنے وطن سے بھی نہیں نکالنا، ان کے گلے بھی نہیں کاٹنے، تم گلے بھی کاٹ رہے ہو اور وطن سے بھی نکال رہے ہو۔ جب فدیے کی باری آئی تو کہتے ہو یہ کتاب میں موجود ہے، یہ جائز ہے، آدھی کو مانتے ہو آدھی کو چھوڑتے ہو۔ تو یہ طریقہ یہ یہودیوں کا، اللہ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ کام کرتا ہے تم میں سے، اس کی جزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی، ذلالت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو دردناک اور سخت عذاب کی طرف ہم لوٹا دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا، گھٹیا سودا کیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خریدا۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خریدتا ہے یہ گھٹیا سودا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، دنیا ان کو پھر عذاب ہوگا اور اس میں کمی نہیں ہوگی اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے ہم نے پیغمبر بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کون سی؟ تورات، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے، اور کتنے پیغمبر آئے ہم گن بھی نہیں سکتے۔ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی۔ جو عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دے کر اللہ نے بھیجا، وہ روشن نشانیاں آگے تیسرے پارے میں آ رہی ہیں، ویسے اجمالاً میں بتا دیتا ہوں وہ نشانیاں کیا تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ بناؤں گا، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد کوڑی کو بھی ٹھیک کروں گا، مادرزاد نبینے کو بھی ٹھیک کروں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو بھی زندہ کروں گا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں، بتا دوں گا تم جو گھر چھوڑ کے آئے ہو، جو کھا کے آئے ہو، یعنی میں یہیں بیٹھا ہوں، تم گھر سے آئے ہو، میں بتا سکتا ہوں تم گھر کیا سٹور کر کے آئے ہو اور اس وقت کھایا کیا ہے تو انہیں میں بتا سکتا ہوں۔ یہ تھی وہ روشن نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی۔ اچھا، اب یہ جو روشن نشانیاں دی تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بات ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی لو جی، کہتے ہیں فلاں بزرگ سے دعا کرواؤ کہ اللہ زندگی دے، اللہ شفا دے۔ وہ بزرگ بیمار نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی۔ تو میں پوچھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کو موت نہیں آئے گی؟ یہ کیسی غلط منطق لوگوں نے چلا دی نوجوانوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ بھئی اللہ نے ہمیں موقع دیا،
ایک بزرگ آدمی نیک آدمی اگر ہم اس سے دعا کروائیں، ہم کب کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے؟ وہ ایک خدا کی ذات ہے جس کو موت نہیں، باقی تو ہر ایک کو موت ہے۔ جب یہ بات کا ابھی پچھلے دنوں میں یہ سوشل میڈیا پر بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، یہ دیکھو ایک اور فرقہ ایسا کھڑا ہو گیا ہے ملک پاکستان میں، ایک ایسا فرقہ نکل آیا ہے یہ جیلمی گروپ۔ یہ اپنے آپ کو کسی مسلک کے ساتھ کہتا نہیں، کہتے ہم صرف مسلمان ہیں، لیکن ایسے صرف مسلمان ہیں کہ تمام عقیدوں کی انہوں نے چٹنی بنا دی، تمام عقیدوں کی۔ اب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس خدائی کا کام ہو رہا ہے، تو وہ گٹر میں عورت گر گئی، گٹر کا ڈھکن کھلا تھا، بچی اور عورت غالباً گر گئی اس میں، یا کوئی بچہ گر گیا، وہ مر گیا۔ اب سوشل میڈیا پر داتا علی حجویری اگر اللہ کے ولی تھے تو اس کو بچا کیوں نہیں لیا، وہ گرنے کیوں دیا؟ بھئی یہ داتا علی حجویری کی ڈیوٹی ہے، مجھے بتاؤ۔ ایک طرف تو کہتے ہو بچانے والا اللہ ہے، اب تمہیں داتا یاد آ گیا۔ دیکھو ہٹ کرنے کا طریقہ، دیکھو انداز، دیکھو لوگوں کو متنفر کرنے کا۔ یہ داتا علی حجویری نے بچا کیوں نہیں لیا؟ داتا علی حجویری کے مزار کے پاس عورت ڈوب گئی، بچایا کیوں نہیں؟ اگر ان کی اس منطق کو آگے جب سوشل میڈیا پر جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے منکر دنیا میں موجود ہیں، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، دنیا خود ہی بنی تھی، خود ہی ختم ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہے تو اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ شریف، وہاں کرین گری تھی، کتنے آدمی مر گئے، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ خانہ کعبہ میں کرین گری تھی تو کتنے آدمی اس میں فوت ہوئے، جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ تو اگر وہ کہیں اللہ کے منکر کہ اللہ نے ان کو کیوں نہیں بچایا، تو تمہارے پاس کیا جواب؟ اس لیے داتا علی حجویری پر اعتراض کرتے کرتے تم ایک نیا رستہ کھول رہے ہو کہ اللہ کی ذات پر بھی اعتراض ہو جائے۔ میرے بھائی فرق یہ ہے، جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو شیر کے منہ سے بھی بچا لیتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے، جب اس کی مرضی نہیں ہوتی نہیں بچاتا۔ اسی طرح داتا علی حجویری کے مزار کے پاس جو گرے، اللہ کی مرضی تھی کہ یہ مر جائیں، وہ مر گئے۔ اگر اللہ نے بچانا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، آپ اخبارات مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، فلاں جگہ جی بلڈنگ گری، سارے مر گئے لیکن ایک بچہ زندہ نکل آیا، ہوتا ہے نا۔ اس کو مرنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا، وہ بچ جاتا ہے۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مارنا چاہیے اس کو داتا علی حجویری بچا لیتے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ بات تم تب کرو جب ہم تو کہتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے پیارے نیک برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بچا لے، بچانا تو میرے اللہ نے ہے۔ تو کیسا طریقہ ہے لوگوں کو اللہ والوں سے متنفر کرنے کا۔ اور ایک اسی طرح کی کہتے جی جب سن 65 کی جنگ لگی تھی تو یہ راوی کے پل پہ کچھ بزرگ تھے، وہ بم آتا، بم کو پکڑ کر راوی میں ڈال دیتے تھے۔ کہتے اب وہ بزرگ کدھر گئے؟ پاکستان کی ٹیم کیوں ہارتی ہے؟ اس ٹیم میں ان بزرگوں کو رکھو۔ یہ اس طرح کی نالائکی کرتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ تم قبر پرست ہو، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں اور اللہ پرست ہیں۔ تو خام خواہ نوجوانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، عقیدہ مسجد اور محراب سے لو، عقیدہ یوٹیوب سے اور فیس بک سے نہ لو۔ فیس بک میں پتہ نہیں کون کون آ کے جو جی چاہتا ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، تو وہاں سے عقیدہ نہ لو۔ اور اگلی بات تو فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کو تقویت دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح قدس کے ذریعے۔ روح القدس اس کا معنی جبریل بھی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ روح القدس سے مراد یہ وہ اسم اعظم تھا جو پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے۔ مفسرین نے یہاں دو قول لکھے، ایک یہ
کہ اس سے مراد جبریل امین، اکثر جگہ روح القدس سے مراد جبریل ہیں، لیکن اس جگہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، اللہ فرماتا ہے کہ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں، انفسکم تمہارے نفسوں کو پسند نہیں، یعنی تمہیں پسند نہیں، استکبر تم اکڑ گئے، تکبر کرتے ہو، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ایک گروہ وہ ہے جو جھٹلاتا ہے اس حکم کو، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تمہارے اندر دو طرح کے گروہ تھے، جب اللہ کا نبی تمہاری طرف کوئی حکم لے کے آتا تو ایک گروہ وہ تھا وہ جھٹلا دیتا تھا، مانتا نہیں تھا، اور دوسرے وہ بھی تھے جو نبی کو قتل کر دیتے تھے۔ پیچھے آپ نے تفسیر میں سنا یقتلون النبیین بغیر الحق، بنی اسرائیل والو تم وہ ہو جو بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ یہ ہے جو جھٹلاتا ہے اللہ کے نبی جو حکم لے کر آئے اس کو، اور ایک گروہ ان کو قتل کرتا ہے۔ اور اگلی بات، یہودی جو تھے نا، اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میرا عقیدہ اتنا پختہ ہے کوئی ہلا نہیں سکتا، میں عقیدے کا بڑا پختہ ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ صرف ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ کا فضل شامل حال رہے، تو اپنا کمال نہ بناؤ، اللہ رسول کا فضل اگر شامل حال رہا تو مجھے میرے اس عقیدے سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہودی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سچے ہیں، ہم جنتی ہیں اور ہمارے عقیدے ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے جب اللہ کے نبی ان کو تبلیغ کرتے نا یہودیوں کو، قالوا قلوبنا غلف، کہتے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، ہم پر کسی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، کسی کا کوئی کام اثر نہیں کرتا، ہمارے عقیدے سے ہمیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ جھوٹ تھا ان کا کہ ہمارے غلف، ہمارے غلاف چڑھے ہوئے ہیں دلوں پر، ہمیں کوئی متاثر نہیں کر سکتا، نہ کوئی چہرہ دیکھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں، نہ کام دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، نہ کسی کی بات سن کر متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن انہی یہودیوں کے عالم حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے نبی سے متاثر ہو کر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تو تھے بھی بہت بڑے عالم، اور مسلمانوں میں آ کر بھی وہ مفتی صحابی ہیں۔ صحابہ کی قسمیں تھی، کوئی صحابہ وہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتا تھا، تو مفتی صحابی جن کو فقیہ کہا جاتا تھا، فقیہ صحابی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عبداللہ بن سلام جو ہے نا یہ یہودی تھے۔ عبداللہ بن سلام صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں آ کر پتہ چلا نبی علیہ السلام آئے ہیں مدینہ شریف میں، تو فرماتے ہیں میں نے جب پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام پر نظر ڈالی، چہرہ انور پر، تو میرے دل نے کہا عبداللہ بن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کوئی متاثر نہیں کر سکتا، تمہارے بڑے عالم کو میرے نبی کے چہرے نے متاثر کر دیا۔ اچھا پھر پوری بات کاری دوں، یہ عبداللہ بن سلام جو تھے نا یہ مسلمان ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ مسلمان ہو گئے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا یہودیوں کا ایک گروہ آ رہا ہے میرے پاس ابھی۔ عبداللہ بن سلام خود ہی کہنے لگے یہودی سب سے بڑا عالم مجھے مانتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حکمت عملی تھی نا، ان کو منوانے کے لیے میرے نبی نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ جہنم سے بچ جائے۔ تو ان کو منوانے کے لیے میرے نبی نے عبداللہ بن سلام سے فرمایا تو ذرا اندر بیٹھ جا، چھپ جا، چھپا دیا۔
اب وہ یہودی آئے، یہودی آ کر باتیں کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تو تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو ہمارا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس پر اعتماد ہم کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اس جیسا تو عالم ہی ہمارے اندر کوئی نہیں، یہودیوں کے اندر وہ تو بہت بڑا عالم ہے، وہ تو جو بات کرے گا وہ پکی بات کرتا ہے، وہ بات ٹھیک کرتا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن سلام اگر میرے بارے کہہ دے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں پھر مان جاؤ گے؟ کہنے لگے وہ کہہ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا عالم ہے۔ فرمایا اگر کہہ دے، وہ اسی بات سے فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا باہر آ جاؤ۔ آ گئے۔ فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ عبداللہ بن سلام باہر آؤ اور ان یہودیوں کو بتاؤ میں کون ہوں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی مان لیتے، مانے نہیں، کہتے عبداللہ بن سلام بک گیا ہے، اس کو خرید لیا محمد نے۔ دیکھو پہلے کیا کہتے تھے، یکدم بدل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اتنی پکی بات تھی کہ اس کی بات پہ اعتماد کرتے تھے، اب اس کی بات بھی نہیں مانی تو قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر کہتے ہیں گلاب چڑھا ہوا ہے۔ وہ غلاف عقیدے کا نہیں تھا، حفاظت کا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ غلاف کس چیز کا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے یہ غلاف جو ہے یہ حفاظت کا نہیں بلکہ یہ لعنت کا غلاف ہے ان پر، کہ جو یہ ہر بات میں ضد کرتے ہیں، بات کو مانتے نہیں نا، یہ اس بات کا غلاف ہے ان پر کہ حق بات ان کے دلوں کو پہنچنے نہیں دیتے، وہ غلاف ان کے حق بات یہ مانتے نہیں۔ اور یہ ہے ہوا کیسے؟ ان کی ضد کی وجہ سے۔ یہ لعنتی یہ ہر سچی بات کا چونکہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اس لیے، اور بہت کم ہیں ان میں جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر کبھی فہرست، چونکہ اگر میں وہ سارا بیان کرنا لگ جاؤں تو ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، ہمارا کام بہت ابھی، تو ورنہ میں لسٹ دے سکتا ہوں کتنے یہودی کیسے کیسے اسلام لائے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اتنا محفوظ ہے کوئی ہمیں متاثر نہیں کرتا، متاثر نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، کتاب سے مراد اس جگہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ تورات۔ تو قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری کتاب ہے، تصدیق قرآن کرتا ہے۔ اور یہودیوں تمہارا حال پتہ کیا تھا؟ جب تم مشرکوں سے لڑتے تھے، جب ان کے مشرکوں سے لڑائی ہوتی نا، تو تورات میں میرے نبی کی شانیں تو لکھی تھی، تورات کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ میرے نبی نے، آخری نبی نے آنا ہے، وہ بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ ان کے کمالات لکھے ہوئے تھے۔ جب پھنس جاتے نا، پتہ ہے ادھر سے کافر آ رہے ہیں، مشرک آ رہے ہیں اور ہم کمزور ہیں، تو کہتے یا اللہ وہ جو آخری نبی آ رہا ہے نا اس کا وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں فتح دے دے۔ یہی یہودی یہ واسطہ ڈالتے میرے نبی کا، جب واسطہ ڈالتے میرے کملی والے آقا کا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علامہ سید محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اور علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں نقل کی ہے اس کی تفسیر۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا۔ اللہ فرماتا ہے تم جب وہ نہیں آئے تھے، محبوب کے آنے سے پہلے، تم کافروں پر اس کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، اس کے ذریعے سے فتح مانگتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب جب نہیں آیا تھا تو تم اس کا وسیلہ پیش کر کے کافروں پر مدد مانگتے تھے، اور تمہاری مدد کی جاتی تھی، فتح تمہیں دے دی جاتی تھی۔ اب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے ما عرفوا، جس کو تم پہچانتے ہو، کفروا بہ،
اب تم اس کا انکار کر رہے ہو، فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ فرمایا میرے نبی کو پہلے مانتے تھے، اس کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اب تمہارے پاس آ گیا تم انکار کرتے ہو، تمہارے اس انکار کی وجہ سے تم پر لعنت ہو اللہ کی، تم لعنتی ہو کہ پہلے اس کا ذکر کرتے تھے اب تمہارے سامنے ہے، انکار کر گئے، انکار کرتے ہو۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے نازل کی ان پر، فرمایا یہ کفر کرنے والے کتنی بری چیز ہے کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ان پر۔ وجہ کیا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں، حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، حسد در حسد اس کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کر رہے ہیں نا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک بات اور کی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، قالوا انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وہو الحق مصدقا لما معہم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو تم پر نازل کیا گیا، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، وہی صحیح ہے۔ ویکفرون بما وراءہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو ان کے علاوہ ہے، یعنی جو ان کو ملی ہے تورات، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کتاب ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ وہ سچی ہے اور وہی تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس کتاب ہے۔ فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ان کنتم صادقین، اوے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اگر تم سچے ہو تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہیں کہ نبیوں کو قتل کرو؟ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی؟ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تک کی تفسیر پڑھی، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔